بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو رازیہ، حیدر اور ان کی دادی کی ایک بہت ہی مزیدار سی کہانی سنائیں گے۔ آج شعبان کی 14 تاریخ ہے۔ حیدر اور رازیہ کو اس تاریخ کا شدت سے انتظار تھا۔ رات کے کھانے اور اعمال کی بجا آوری کے بعد دادی بستر پر آرام کر رہی تھیں۔ دونوں بچوں نے سلام کیا اور دادی کے دونوں طرف آ کر بیٹھ گئے۔ دادی: آج تو بہت عظیم اور ہمارے آخری امام علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے۔ اب میں تم کو اپنے آخری معصوم امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں بتاتی ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام نرجس علیہ السلام تھا، جو بہت ہی نیک خاتون تھیں۔ آپ روم کی بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف 15 شعبان کو سامرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں جانشین اور مسلمانوں کے 12ویں اور آخری امام ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام ہے، اور آپ علیہ السلام صورت و سیرت میں بھی سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شباہت رکھتے ہیں۔ دشمن جانتا تھا کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں تمام انبیاء اور تمام ائمہ نے خبر دی ہے کہ وہ قائم تمام ظالموں کے ظلم کا خاتمہ کر دیں گے اور لوگوں کو انتہائی عدل و انصاف دیں گے جتنا ان پر ظلم ہوا ہوگا۔ اسی وجہ سے ظالم بادشاہ معتمد عباسی کے خاص افراد ہر وقت 11ویں امام علیہ السلام کے گھر کی جاسوسی کرتے تھے۔ وہ طاق میں تھے کہ 11ویں امام علیہ السلام کے گھر جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیں گے، تاکہ اسلام اور مسلمان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ اسی لیے جب امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے انہیں معجزے سے دشمنوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو فرعون سے چھپا کر رکھا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کبھی کبھار اپنے خاص دوستوں اور شیعوں کو امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کراتے اور کہتے: یہ میرا بیٹا مہدی ہے، جو میرے بعد میرا جانشین اور تمہارا آخری امام ہوگا۔ اسی کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ اگر اس کی بات سنو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ امام مہدی علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ صرف 5 سال گزارے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام مہدی علیہ السلام 5 سال کی عمر میں امام بنے، اور وہی آج ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ یوں تو امام جواد علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام بھی بچپن میں امام بنے تھے، لیکن ہمارے امام زمانہ سب سے کم عمری میں یعنی 5 سال میں امام بنے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر امام مہدی علیہ السلام نے اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی تو تمام لوگوں پر یہ راز کھل گیا کہ وہ مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جس کے آنے کی خبر دی گئی تھی وہ اب آ گیا ہے۔ ظالم بادشاہ معتمد اور اس کی کارندی بھی اس خبر سے دنگ رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ امام علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اپنے سپاہی بھیجتا، امام علیہ السلام اللہ کے حکم سے سامرہ کے ایک سرداب یعنی تہہ خانے میں سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہیں سے آپ علیہ السلام کی غیبت شروع ہوئی۔ پہلے آپ علیہ السلام غیبت صغریٰ میں تھے اور اس کے بعد غیبت کبریٰ میں چلے گئے۔ حیدر نے دادی سے پوچھا: یعنی امام مہدی علیہ السلام کی 2 غیبتیں ہیں، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ؟ دادی نے جواب دیا: ہاں، غیبت صغریٰ کے دوران آپ علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے 4 متقی افراد کو اپنا نائب قرار دیا، جن کے ذریعے سے آپ علیہ السلام مسلمانوں سے رابطہ رکھتے تھے۔ جس کو بھی امام مہدی علیہ السلام سے کوئی کام ہوتا وہ ان کے پاس جا کر اپنا کام بتاتا، پھر وہ امام سے پوچھ کر اس شخص کو جواب دے دیتے۔ یہ چھوٹی غیبت یعنی غیبت صغریٰ 69 سال تک جاری رہی، اور یوں لوگ بڑی غیبت کے لیے تیار ہو گئے،
چوتھے نائب کے انتقال کے بعد امام علیہ السلام نے شیعوں کو بتا دیا کہ اب غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو گیا ہے۔ غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام نے کسی خاص نائب کو مقرر نہیں کیا، بلکہ شیعوں سے کہا ہے کہ وہ دین کے احکامات کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے باعمل علماء اور مجتہدین سے رابطہ قائم کریں۔ حیدر نے دادی سے پوچھا، تو کیا ہم مجتہدین کو نائب امام کہہ سکتے ہیں دادی؟ دادی نے جواب دیا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، یہ امام علیہ السلام کی نائب ہیں، لیکن انہیں ہم نائب عام کہتے ہیں، جبکہ غیبت صغریٰ کے 4 نائبوں کو نائب خاص کہا جاتا تھا۔ راضیہ نے پوچھا، دادی جان، کیا کوئی اتنے سال تک زندہ رہ سکتا ہے؟ دادی نے جواب دیا، ہاں، اس وقت امام علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، اور آپ علیہ السلام آج تک زندہ ہیں۔ خدا نے انہیں بہت طویل زندگی دی ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو دی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام تو آج تک زندہ ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام آج بھی ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ حیدر نے پوچھا، لیکن دادی، اگر وہ غائب ہیں تو ہمیں اس کا کیا فائدہ، یعنی ہم ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دادی نے جواب دیا، جس طرح ہم بادلوں کے پیچھے موجود سورج کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح سے ہم امام علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ان کے وجود سے پوری دنیا فیض اٹھا رہی ہے۔ حیدر نے کہا، دادی، کیسی عجیب بات ہے کہ امام علیہ السلام آج زندہ ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ دادی نے جواب دیا، ہاں بیٹا، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے تمام اعمال ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ راضیہ نے کہا، پھر تو وہ ہماری نیک اعمال سے بے حد خوش ہوتے ہوں گے اور برے اعمال سے غمزدہ ہوتے ہوں گے۔ حیدر نے جواب دیا، دادی جان، یہ بتائیں کہ آپ علیہ السلام کی غیبت کب تک جاری رہے گی؟ دادی نے جواب دیا، آپ علیہ السلام کے ظہور کا وقت تو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن امام علیہ السلام اس وقت ظہور کریں گے جب آپ علیہ السلام کی مدد کے لیے ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے گی جو آپ علیہ السلام کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دینے کو تیار ہوگی۔ آپ علیہ السلام خانہ کعبہ سے ظہور کریں گے، 313 ساتھی آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کا سب سے پہلا جملہ قرآن کی یہ آیت ہوگی، بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، جو کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 86 ہے۔ آپ علیہ السلام تمام برائیوں کے خاتمے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے قیام کریں گے۔ راضیہ، دادی جان، آپ نے بتایا تھا کہ غیبت کے زمانے میں بعمل مجتہدین سے رابطہ رکھنا چاہیے، تو اس کے علاوہ وہ ہماری اور کیا ذمہ داریاں ہیں؟ دادی نے بتایا، سب سے پہلے ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنی چاہیے، پھر ان کی خوشیوں میں خوش اور دکھوں میں غمگین ہونا چاہیے، یعنی ان کے ایام منانے چاہیے۔ حیدر نے کہا، جیسے دادی، کل ان کی ولادت کا دن ہے، ہم پھر بہت زیادہ خوشی منائیں گے۔ دادی نے کہا، ہاں بیٹا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر دعا میں انہیں یاد رکھیں اور ان کی سلامتی اور جلد ظہور کے لیے بہت زیادہ دعا کریں۔ راضیہ نے جواب دیا، اسی لیے دادی جان، ہم ہر نماز کے بعد دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں۔ ہاں بیٹا، انہیں چھوٹے سے چھوٹے ظلم سے نفرت ہے، وہ ہر ظلم سے غمزدہ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر گناہ سے دور رہیں اور گناہوں سے نفرت کریں، کبھی بھی ظلم نہ کریں اور ہر قسم کے ظلم اور ظالم سے بیزاری کا اعلان کریں۔ یہ کہہ کر دادی جان نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور کہا، اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی مدد کرنے، نیک انسان بننے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی توفیق عطا کرے۔